انہوں نے سہل ابن سعد السعدی کو، تو سب تو تنقید بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں اس کا معنی گالی کیا جائے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں۔ تو سرکار جب آپ اپنے ممبروں پر سب کا ترجمہ گالی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آدھی حدیث بیان کر کے بخاری اور مسلم کی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، وہاں بھی کہا کرو نا تنقید نہ کرو، وہاں تو گالی ترجمہ کرتے ہو سب کا، اور وہ بھی آدھی حدیث، پوری حدیث تو آپ کے گاٹے فٹ ہو جائے گی، پوری حدیث تو صحیح مسلم میں ہے وہ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد ابن ولید نے گالی دے دی غصے میں آ کے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شکایت پہنچی تو آپ نے خالد ابن ولید کو ڈانٹ کے کہا کہ خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، گالی مت دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو نا تو میرے صحابہ نے جو ایک مد 600 گرام خیرات کیا تھا اس کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے آدھے کو نہیں پہنچ سکتا اتنی جو گندم ہے۔ احد پہاڑ 4.5 میل پہ آلموسٹ 7 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، چٹیل پتھروں کا پہاڑ، وہ سونے کا بنج ہے۔ ہم نے تو اس کی کیلکولیشن کی ہے، کوئی کمپیوٹر اس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا سونے کے ریٹ کے اوپر۔ اسی پہ میں نے بولا تھا نا کہ کھربوں معاویہ ہو جائے نا ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے، کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور اسی حدیث کے تحت کہ بھئی تم 600 گرام گندم، 600 گرام گندم کی قیمت اور احد پہاڑ جتنے سونے کی قیمت، سرکار اتنے سونے میں ہی کھربوں معاویہ پورے ہو جائیں گے، یہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اور علی کی تو بات ہی نہ کریں، علی کو تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا، آپ شیعان علی کو صرف ڈسکس کر لیں، آپ تو ان کی یعنی جوتیوں میں بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، مولانا علی کا نام ہی نہ لے۔ تو یہ حدیثیں آدھی وہاں بھی ترجمہ کرتے نا سر، سب کا ترجمہ صحیح مسلم میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہوا ہے، کاش آپ نے مسلم شریف پڑھی ہوتی۔ ہم گمان رکھتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی ہوگی، کیونکہ اگر ہم نے یہ گمان رکھا کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے پھر تو ہمیں آپ کو منافق ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ آپ نے 2 نمبری کی ہے، تو ہم تو کسی مسلمان پہ منافقت کا الزام تو نہیں لگا سکتے۔ یقیناً آپ جاہل تھے صحیح مسلم سے۔ غدیر خم سے اگلی حدیث، اور یہ ڈھونڈنی نہیں پڑتی، یہ حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں ہے، اور غدیر خم سے اگلی حدیث ہے۔ غدیر خم کے 4 طرق ہے نا، 6225 سے 6228، یہ ہے 6229 کہ سہل ابن سعد السعدی کو ممبر پر بلایا گیا مروان کی اولاد میں سے گورنر نے، یعنی بنو امیہ نے، اور کہا کہ آپ آ کر سیدنا علی کے اوپر لعنت کریں۔ انہوں نے کہا میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا تم یہ کہہ دو لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب مٹی والے پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں جی سب کا ترجمہ گالی نہیں ہے سر، ہم رجوع کرتے ہیں گالی نہیں ہے، اس سے بڑی چیز ہے لعنت بھیجتے تھے آپ لوگ، آپ کے آباء و اجداد۔ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہے لعن اللہ ابا تراب، مٹی والے پر لعنت۔ تو سہل ابن سعد السعدی ہنس پڑے، انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کر رہے ہو نا مٹی والا کہہ کے، اور مولا علی سب سے زیادہ اسی نام سے خوش ہوتے تھے۔ پھر تھوڑے وہ ٹھنڈے، انہوں نے کہا یہ نام پھر پڑا کیسے تھا، ہمیں تو یہ اسی طرح سکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی ہونے کے ناطے، اور مولا علی ناراض ہو کے مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کے مٹی میں لیٹ گئے۔ نبی علیہ السلام جب آئے پوچھا کہ تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے؟ ان کا یا رسول اللہ وہ تو ناراض ہو کے باہر چلے گئے۔ اچھے خاوند یہی ہوتے ہیں کہ ناراض ہو کے بیویوں کو نہیں نکالتے، خود نکل جاتے ہیں۔ تو یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کل کو کوئی کہے جی علی بھائی یہ تو بیچ میں لکھا نہیں ہوا۔ سرکار یہ تو پھر آپ کو ایک کوئی پڑھا لکھا بندے ہی اس طرح کی باتیں بتائے گا نا، مولویوں کا دماغ تو نہیں ادھر جائے گا۔ اچھا، وہ پھر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ دیکھو علی کدھر ہے، تو بتایا گیا کہ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام خود بھی بلا سکتے تھے، مولا علی قدموں میں حاضر ہو جاتے، لیکن حضور نے پروٹوکول دیا، خود چل کے گئے، سیدنا علی کو اٹھایا، مٹی جھاڑی اور فرمایا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ۔ تو ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے ابو الحسن کو نیت تھی وہ چینج کر کے ابو تراب کہلوانے پر ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سیم ابو تراب والی حدیث جو ہے وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔
کہ سیدنا علی اور عمار ابن یاسر زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، تو کسی سفر کے دوران نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے پھر دونوں کو اٹھایا، جسموں سے مٹی جھاڑی اور کہا ابو تراب اٹھ، اور پھر کہا میں تم دونوں کو انسانی ہسٹری کے دو بڑے بدبخت نہ بتا دوں. ایک وہ جو قوم سمود میں وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اگلی امتوں میں وہ سب سے بڑا بدبخت تھا، اور میری امت میں